السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 7ویں جماعت کے طلباء کا اس آف لائن کلاس میں خیر مقدم ہے۔ میں عبد الحمید بٹ ٹیچر گورنمنٹ یو پی ایس بانڈی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، ہم اولمپک کھیل سبق جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کا آخری حصہ پڑھیں گے۔ تو جہاں تک اس سے پہلے کی بات ہے، اولمپک کھیل جو ہے وہ یونان سے شروع ہوئے۔ یونان کی ایک وادی کا نام اولمپیا ہے، اسی لفظ سے اولمپک بنا اور پھر یہ کھیل جاری رہے۔ تو جاری جب رہے تب یہ کھیل 776 عیسوی تک پابندی کے ساتھ جاری رہے تھے اور ہو رہے تھے، لیکن پھر یہ اولمپک کھیل، ان کھیلوں کا سلسلہ لگ بھگ 1500 سال تک بند رہا اور وہاں سناٹا چھا گیا۔ تو پھر 19 صدی کے آخری حصے میں کوبرتین یعنی ایک فرانسیسی نوجوان نے بہت کوشش کی اور انہوں نے ان کھیلوں کو دوبارہ زندہ کیا اور بین الاقوامی شکل دی ان کھیلوں کی۔ اس لیے ان کا نام ہمیشہ اولمپک کھیل کی ہسٹری میں زندہ رہے گا۔ تو پہلے زمانے میں صرف مرد لوگ حصہ لیتے تھے یونانی کھیلوں میں، غلاموں اور عورتوں کو حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی، لیکن 1912 عیسوی کے جو اولمپک کھیل ہوئے سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں، تو اس وقت پہلی بار عورتوں نے حصہ لیا اور اس میں 52 عورتیں شامل ہوئی تھیں۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔ صرف 2 جنگ عظیم جب ہوئی تھی دنیا میں، ان 2 زمانوں کو چھوڑ کر، یعنی جنگوں کا زمانہ چھوڑ کر، یہ کھیل پھر سے پابندی کے ساتھ ہو رہے ہیں اور ہوتے رہے ہیں۔ تو آج ہم جو آخری حصہ پڑھ رہے ہیں، اس میں یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں پیج نمبر 124 پہ۔ اس کے آخری 2 پیراگراف ہیں۔ اولمپک کھیلوں کا اپنا جھنڈا ہے، اس کی سفید زمین ہے جو امن کی نشانی ہے۔ سفید زمین پر نیلے، پیلے، کالے، سبز اور لال رنگوں کے 5 دائرے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں۔ دائرے 5 براعظموں کی علامت ہیں: ایشیا، آسٹریلیا، یورپ، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ۔ لیکن اب یہ دائرے بین الاقوامی برادری کا نشان ہے۔ ان 5 رنگوں میں ہر قومی جھنڈے کا کوئی نہ کوئی رنگ شامل ہے۔ یوں یہ دائرے تمام ملکوں کے میل جول کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کی اب کے لیے سلیس پیش کریں، یعنی اولمپیائی کھیلوں کا جو جھنڈا ہے، اپنا جھنڈا ہے ان کا، جس طرح ایک ملک کا جھنڈا ہوتا ہے، اولمپک کھیلوں کا ایک اپنا انداز ہے، اپنا ایک نرالا جھنڈا ہے۔ اس جھنڈے کی زمین، یعنی اس جھنڈے کی جو وہاں پہ کپڑا رہتا ہے، وہ سفید رنگ کا ہے جو امن کی نشانی ہے۔ سفید جو ہے اٹ سگنیفائز پیس۔ سفید اس زمین پر، اس سفید رنگ پر نیلے، پیلے، کالے، سبز اور لال رنگوں کے 5 دائرے ہیں اور یہ دائرے ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں۔ یہ 5 دائرے 5 براعظموں کی علامت ہیں۔ ان براعظموں میں ایشیا، آسٹریلیا، یورپ، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ۔ لیکن اب یہ دائرے جو ہیں بین الاقوامی برادری کا نشان ہے۔ ان 5 رنگوں میں ہر قومی جھنڈے کا کوئی نہ کوئی رنگ شامل ہے۔ ان 5 دائروں میں ہر اس ملک کا جو ان کھیلوں میں حصہ لیتا ہے، اس ملک کا جو قومی جھنڈا ہوتا ہے، نیشنل فلیگ ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی رنگ ان 5 دائروں میں شامل ہوتا ہی ہوتا ہے۔ یوں یہ دائرے تمام ملکوں کے درمیان میل جول کو ظاہر کرتے ہیں، ایک کوآپریشن، ایک کوآرڈینیشن کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں آخری پیراگراف پہ۔ اولمپک کا موٹو لاطینی زبان میں ہے، جس کے معنی ہے اور تیز، اور اونچا، اور مضبوط، جو کھلاڑی کو تمام تر قوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ اب اولمپک لفظ کا موٹو مقصد جو ہے، نصب العین جو ہے، وہ لاطینی زبان روم کی پرانی زبان، یا ہم رومی زبان پرانے زمانے کی بات کریں تو اس کو ہم لاطینی زبان کہتے ہیں۔ اور لاطینی زبان میں، لیٹن لینگویج جو ہے، اس میں اولمپک لفظ کا موٹو ہے اور اس کے معنی ہے اور تیز، اور اونچا، اور مضبوط۔ اور یہ تینوں لفظ، یہ موٹو جو ہے اولمپک کا، یہ تمام کھلاڑیوں کو اپنی بھرپور صلاحیت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے، یعنی تیار کرتا ہے۔ کھیلوں کی اہم بات محض جیتنا نہیں، بلکہ ان میں حصہ لینا ہے۔ اور یہاں سب سے اچھی بات ہے، کھیلوں میں حصہ لینا ہی بہت بڑی بات ہے، جیتنا محض اہم بات نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ
کھیل کو کھیل کے جذبے سے کھیلنا سیکھنا چاہیے انسان کو. یعنی ایک کہاوت بھی ہے، پلے دا گیم اینڈ پلے اٹ ویل. یعنی کہا جاتا ہے کہ کھیل کو کھیل کے جذبے کے ساتھ کھیلنا چاہیے. کھیلوں میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہارنے والا اگرچہ مقابلے میں ہار جاتا ہے. کبھی ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ کچھ مقابلے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہارنے والے ہار جاتے ہیں، یا ایک بندہ ہوتا ہے اس کے اپوزیشن میں بھی ایک ہی ہوتا ہے، ہارنے والا ہار جاتا ہے لیکن لوگوں کا دل جیتنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے. آخر پہ میں آپ بچوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی کھیلوں میں حصہ لیا کریں بچپن سے ہی، اور جس کا کھیل کا بھی ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے اس پہ بھرپور محنت کریں، کوشش کریں، پریکٹس کریں، بار بار آزمائیں، اور کھیلوں کے ساتھ اپنے آپ کو جڑے رکھیں، کیونکہ کھیل کود جو ہے ہماری نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں ساؤنڈ مائنڈ پریزنٹس ان اے ساؤنڈ باڈی، یا ہم ایسے کہیں گے ساؤنڈ باڈی ہیز اے ساؤنڈ مائنڈ. تو یہ کھیل جو ہے جسمانی اور ذہنی دونوں نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن کھیل کو کھیل کے جذبے کے ساتھ ہی کھیلنا چاہیے. تو اس طرح سے ہمارا ٹاپک جو ہے مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس لیسن کے ہم سوالات اور ان کے جوابات آپ کے لیے اپلوڈ کریں گے. خدا حافظ.